ندیم احمد صدیقی اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران حادثاتی موت کا شکار ہو کر حالق حقیقی سے جا ملے۔ شہید ندیم احمد صدیقی کو بولو کشمیر نیوز کا خراج عقیدت۔ ندیم احمد صدیقی ایک بے باک، بے داغ، نڈر اور بے مثل صحافی تھا جس نے اپنے دکھڑوں، محرومیوں اور معاشرتی بے مروتیوں کی کسی کو خبر نہ ہونے دی، مگر عوام کے فسانہ درد تواتر سے لکھتا رہا۔ مرحوم کی وفات پر صحافتی برادری سمیت ہر شعبہ زندگی کے لوگ اشک بار تھے اور انہوں نے مرحوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مرحوم کے والدین سے مل کر جب ہم نے تعزیت کی تو ان کی باتوں نے سب کو رلا دیا۔ میرا بچہ نا جو بہت پیارا ایک ہیرا تھا، میں کچھ نہیں ان کے بارے میں کہہ سکتی۔ جب صبح نہ آئے تو فون کرتے تھے، امی کو کہنا کہ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، تو تھوڑی دیر بعد آتے تو مجھے گلے لگا کے ملتے اور ٹانگوں کو دباتے۔ شام جب ہوتی سب سو جاتے تو میں نہیں سوتی تھی، میں کہتی میرا بچہ آئے گا، دروازہ کھول کے رکھو، دروازہ کھول کے رکھو۔ سب سو جاتے میں نہیں سوتی، اور میرا پیارا بیٹا آتا تھا، مجھے کھانا کھاتا اور مجھے دباتا تو میں سو جاتی۔ میرا بچہ بہت ہیرا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا جب تک وہ زندہ رہے۔ کسی چیز کا کمی نہیں تھی، کسی چیز کا فکر نہیں تھی، کسی چیز کی۔ ان کے دوستوں کو میں سلام کرتی ہوں، اور میرا بچہ دنیا میں چلا گیا، مشکار ہوا ہو اور آگے پیچھے پھول ہو۔ میرے بچے کی اللہ قبر ٹھنڈی کرے، اللہ جنت میں گھر کرے۔ میرا بچہ کہتا تھا میں تیسرے مہینے میں ولایت جاؤں گا، تو آپ کو کیسے میں چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کہا کہ چلے جاؤ بچے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ چلے جاؤ۔ میری خیر ہے، میں جو کچھ کروں گی، دعا کروں گی، دعا کروں گی۔ ہمیں تحفہ ملا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہمیں ندیم صاحب نے اپنے جس طرح ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو پالتے ہیں، اس طرح اس نے ہماری خدمت کی۔ جس چیز کی ضرورت ہوئی، دوائی کے لیے جو کچھ بھی میں نے اس کو بولا ہے۔ ندیم صاحب ایک ایسی پیاری ہستی تھی، پیارا بیٹا تھا، مگر ہمیں کیا پتا تھا یہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا۔ جب بھی آتا میں لیٹا اٹھا تھا، رات کو 12 بجے بھی آتا تو میری خدمت میں میرے پاؤں دباتا، پیر دباتا، میرے ماتھے پر بوسہ دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسے بچے ہر ماں باپ کو نصیب کرے۔ تعریف اللہ کی اور اس رسول کی ہے جس نے یہ بچہ ایسے ہمیں تحفہ دیا، مگر ہم اس بچے کی اتنی کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہیرا انمول ہیرا ہے، ہم سے چلا جائے۔ تو اس کی یہ خواہش تھی، میں ابا دعا کریں میں اگران جاؤں گا، تو جانے والا تھا وہ بیٹا بھائی کس مہینے میں جاؤں گا۔ میں نے بولا بچیا تو تیسرے مہینے چلے جاتا۔ شاید اسی کے بارے میں وہ مجھے بار بار اصرار کر رہا تھا، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ دعا کے لیے تو مجھے ہر وقت میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا تھا، اب بھی کر رہا ہوں۔ اور جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن بڑھ چکا تھا، وہ مٹنا بہت مشکل ہے، اس کا بچے کا بتانا بہت مشکل ہے۔ ہم دن رات اندر باہر جاتے ہوئے بچے کی تصویر سامنے آتی ہے، فون کرتا تھا، امی کیا حال ہے، ابو آپ میری امی سے بات کرائیں۔ یہ ایسی باتیں امی بولتی بیٹا بچی کیا دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو نہ لا کرتی ہو ہمیں کھانے کے لیے، نہ لا کر ایسا مقام کسی کو بھی نہیں نصیب ہوتا۔
اور بھائی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو زندگی دے، مگر اس کا مقام یہ الگ تھا. اس کی جب یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ندیم احمد صدیقی کو سینئر صحافی راجہ حبیب اللہ خان نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو تحریریں تھیں ماشاءاللہ خبریں، انہوں نے آزاد کشمیر میں تہلکہ مچایا، بڑی بڑی سٹوریز انہوں نے دیں، پھر کالم انہوں نے لکھے ماشاءاللہ، پھر ریڈیو پہ وہ پروگرام کرتے رہے ہیں، وہ پھر ٹی وی پہ پروگرام کرتے رہے ہیں. تو بڑا انہوں نے تھوڑی سی زندگی میں عروج دیکھا، لیکن ان کی جو کوالٹی تھی نا وہ یہ تھی کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انتہائی سفید پوش انسان تھے. اور ہمیں پتہ ہے جو ادارے تنخواہ دیتے ہیں، جس طرح اکثر کہتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کی عمر پوچھنا مناسب نہیں ہوتا، نہ ہی وہ صحیح بتاتی ہیں. اسی طرح ہمارے ادارے سچی بات ہے جو ہمیں تنخواہ دیتے ہیں، ہم بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم اتنی تنخواہ لے رہے ہیں، حالانکہ اس میں سے کئی صفرے کم ہوتے ہیں. تو وہ بیچارہ انہی سڑکوں پہ ہمارے ساتھ فٹ پاتھوں پہ چلتا رہا، اور لیکن اس کی بڑی کوالٹی تھی کہ زندگی میں اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کبھی اس نے اپنا جو درد ہے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، کبھی اس نے جو اپنی محرومیاں ہیں یا انہیں جن مسائل کا سامنا تھا وہ بڑے صابر اور شاکر تھے. اور جو صحافت کا شعبہ جس وجہ سے بدنام ہے، بے شمار نان پروفیشنل لوگ اس میں آ گئے ہیں، تو بلیک میلنگ کی وجہ سے لوگ صحافیوں سے کتراتے ہیں. لیکن اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بھائی ندیم احمد صدیقی جو ہے وہ ان برائیوں سے، ان معاشرتی علائشوں سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہوا تھا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن انسان جو ہے اس کی زندگی میں اس کی قدر کی جانی چاہیے، اس کی زندگی میں اس کی شامیں منانی چاہیے، اور اس کی زندگی میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں اس وقت اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس وقت اس کی محرومیاں نظر آتی ہیں. کیوں نہ ہم اسے اس کی زندگی میں اس کا اعتراف کریں، اس کی محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کی خوبیوں کو جو ہے وہ اشکار کرنے کی، اجاگر کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. اور میرا یقین اور دعویٰ ہے کہ جس دن ہم نے انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرنی شروع کر دی اور اس کی خدمات کا اعتراف اس کی زندگی میں کرنا شروع کر دیا، تو فیضان صاحب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری قوم جو ہے وہ دنیا میں عروج پائے گی، وہ دنیا میں سپر پاور ہوگی. لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں اس وقت اس کی ساری خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جس وجہ سے جو ہے اس وقت لوگ اعلانات بھی کرتے ہیں، مالی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ شخص پلٹ کے نہیں دیکھ سکتا کہ آج اس کی محرومیت کا جو ہے اعتراف کیا جا رہا ہے. تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک، کیونکہ وہ لائن آف کنٹرول پہ رپورٹنگ کے لیے جا رہے تھے، ہماری جو دینی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں وہ شہید ہیں، اپنے مشن پر تھے، قلم کے جہاد پر تھے، کہ ان کا جو ہے اللہ نے انہیں بلا لیا، اور وہ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے. جس شان سے گئے ہیں، ہمیں فیضان صاحب پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوگی یا کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں، یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. لیکن جس فخر سے، جس خودداری سے، جس عظمت کے ساتھ میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کا سب سے بڑا فورم ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی، وہاں بھی ان کے لیے دعا کروائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہم سب کے لیے اعزاز ہے. ندیم احمد صدیقی کے دوست رفیق الاسری نے ان اشعار سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. اللہ فیض بے ثباتی دنیا نے حوالے نہ لانے، اللہ فیض جگت فنا بنڈار وچوں، بنڈار جتھے ہم عمر سہیلیاں بئی تے چرخے کتنیاں سن. اللہ فیض جگت فنا بنڈار وچوں، چرخے چنگ چنگیریاں چا گئیاں، مکھ جنہاں دے ڈٹھیاں بھکھ لیندی، کفنی پہن کے شکل وٹا گئیاں. کئی نیک تے پاک اصیل کڑیاں کت کت چرخڑے داج بنا گئیاں. جیوں جیوں ست جناب تھیں آیو نے ڈولی پہ کے سب رہتا گئیاں. کئی بلبلاں ایس گلزار اندر نغمے رنگ رنگیلڑے گا گئیاں.
وہ کਵجیاں بھی دائم سونیاں نے جیڑیاں سونے محمد نو پا گئیاں۔ فرمانے نا میں پردیسی پنجاب وچ قید ہویا، دکھ درد مارے مارے چلے گئے نے، چنا تائیں اداس اداس ہیں تو، دھرتی وچ تیرے تارے چلے گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سنگی ساتھی سارے میرے چلے گئے نے، مرساں روز قیامت پھر دائم ایویں لا کے تے لارے چلے گئے نے۔ ندیم احمد صدیقی کے قریبی دوست شہزاد ملک مرحوم کا تذکرہ کرتے ہوئے پرنم ہو گئے۔ شہزاد ملک کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اصل میں اس بدقسمت معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے ہیروز کو سنسار کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اور جب وہ عظیم لوگ مر جائیں تو پھر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے لیے مقبرے بناتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک قبر پرستی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو تو جینے نہیں دیتے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں کی پوجا شروع کرتے ہیں۔ فیضان صاحب ندیم اتنا بڑا آدمی تھا کہ میں بھی سچی بات ہے کہ اپنے اس دوست کو اس کے جیتے جی پہچان نہیں سکا۔ اس کے بلند کردار اور اس کی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی فیلڈ کا ایک مافیا بھی اس کے مخالف تھا، اور اس کے کئی یعنی چھپے دشمنوں نے اس کو پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، اس کو مجبوراً بعض اوقات پچھلی صفوں پر بیٹھنا پڑا۔ اس کی کچھ محرومیاں بھی تھی، اس کے کچھ دکھڑے بھی تھے، اور یہ میری نالائکی تھی کہ میں اپنے اس دوست کے ساتھ ایک طویل وقت گزارنے کے باوجود میں اس کو پہچان نہیں سکا۔ سچی بات ہے کہ میں بھی اس کے دکھڑوں سے واقف نہ تھا، لیکن ندیم صدیقی نے نہ تو اپنا دکھڑا کسی کو سنایا، نہ ہی اس نے کسی سے کوئی شکوہ کیا، نہ ہی اس نے کوئی اپنی محرومیوں کا رونا رویا، بلکہ اس نے اپنے بلند کردار سے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے، جس پہ آج کل بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں، جس میں کچھ خرابیاں بھی یعنی گھس آئی ہیں، اس میڈیا میں اس نے اپنے آپ کو باوقار رکھا، اور اس میڈیا میں اس نے اپنے بلند کردار سے یہ ثابت کیا کہ آج کی صحافت میں بھی عظیم لوگ موجود ہیں۔ وہ ایک جینون جرنلسٹ تھا، وہ ایک بہترین اینکر تھا، وہ ایک کالمسٹ تھا، اور اس کا میگزین پیام انقلاب، جس میں ہم ایک ٹیم میں رہے، ہم K2 ٹی وی میں بھی ایک ساتھ رہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہو، لیکن وہ کردار میں اور اپنی صحافتی حوالے سے وہ مجھ سے بہت بڑا تھا۔ اور ندیم صدیقی کی محبوبہ تھی صحافت، جس فیلڈ میں تھا یہ جو میڈیا ہے، اس سے اس کو ایک عشق تھا، اور صحافت اس کی محبوبہ تھی۔ آج ہم ایک ندامت کی کیفیت میں بھی ہیں کہ ہم نے اپنے اس دوست کو، اس عظیم انسان کو اس کے جیتے جی نہیں پہچانا، لیکن ہم اس سے ایک انداز سے وفا کر سکتے ہیں۔ وہ وفا یہ ہے کہ ہم اس کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ہم اس کی محبوبہ اس صحافت کا خیال رکھیں۔ وہ جس زرد صحافت کے خلاف تھا، وہ جس مافیا کے خلاف تھا، وہ اس صحافت کو جس انداز سے باوقار رکھنا چاہتا تھا، وہ جس طرح ایک مشعل روشن کیے ہوئے تھا، اگر ہم لوگ اس کے وفادار دوست ہیں تو ہم اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ہم اس کی محبوبہ اس صحافت کو داغدار نہ ہونے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ندیم صدیقی، جس نے بہت تھوڑی سی عمر پائی ہے، اگر ہم اس کی جو مشن تھا، اس کے جو خیالات اور نظریات تھے، جس انداز سے اس نے زندگی گزاری، اگر ہم ان راہوں پہ چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ندیم صدیقی سے یہ ایک بہترین وفا ہوگی، اور اس کی محبوبہ، ہم سب کی محبوبہ یہ جو صحافت ہے، اس کو ہم داغدار ہونے سے بچانے کا اگر عہد کر لیں تو یہ ہمارے میڈیا کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگا، یہ ندیم صدیقی کے لیے ایک بہترین خراج عقیدت ہوگا۔ میں ندیم صدیقی کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کے والدین، اس کے پسماندگان، اس کے دوست احباب کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے اس عظیم دوست کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ندیم احمد صدیقی کی اجازت دیو، اللہ سونے نور۔ ندیم احمد صدیقی پر ہمیں ہمیشہ فخر رہے گا۔ اس نے ساری زندگی اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے حق اور صداقت کا علم اٹھائے رکھا۔ ان کے جانے سے ڈر ہے کہ گپ اندھیر میں خوفناک خاموشی ہمیں نگل نہ جائے۔ دکھ صدا سکھ گاہے بگاہے،
असां सुख दुखां तू वारे, सानू दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। कैमरामैन मोहम्मद शाकिफ के साथ फैजान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।